اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ربیع الثانی یہ جو مہینہ ہے اسے کئی بزرگوں سے نسبت حاصل ہے. ابھی تو ربیع الاول جاری و ساری ہے، ان قریب ربیع الثانی کی ابتدا ہوگی. ربیع الثانی میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. عرس منانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا شان ہے، تو ان کی شان بیان کرنی چاہیے، ان کے فضائل بیان ہوں، ان کی کرامتیں بیان ہوں، ان کی سیرت بیان ہو اور ان کے ارشادات بیان ہوں تاکہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں. سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کا مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے، یعنی قرآن پاک کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان فرمایا، انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو
ایسے لوگ ہیں کہ جن پر غضب کیا گیا، اور جو گمراہ ہوئے اے اللہ ان کے راستے سے محفوظ فرما۔ یعنی سورہ فاتحہ میں دو قسم کے لوگوں کا بیان ہے۔ ایک وہ ہیں جن پر اللہ نے احسان فرمایا اور انہیں ہدایت عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا، دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور ایک وہ گروہ ہے جن پر اللہ نے غضب فرمایا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک میں ان دونوں گروہ کی تشریح ہے، وضاحت ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن پر اللہ نے احسان فرمایا، اور جگہ جگہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی جن پر غضب کیا گیا، جو گمراہ ہو گئے۔ پھر جن پر اللہ نے احسان فرمایا وہ نبی ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، تو فرشتوں کا بھی ذکر ہے، نبیوں کا ذکر بھی ہے، رسولوں کا بھی ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن پر احسان فرمایا وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو قرآن پاک میں صدیقین کا بھی ذکر ہے، شہداء کا بھی ذکر ہے، صالحین کا بھی ذکر ہے۔ صالحین میں صحابہ کرام بھی ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہیں، اور اولیاء کرام بھی ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ کے ولیوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ کہف، پوری سورہ مبارکہ کا جو نام ہے الکہف، کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اور الکہف سے مراد وہ مخصوص غار ہے جس میں 309 برس تک اللہ کے نیک بندے آرام کرتے رہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جہاں پر جنہوں نے آرام کیا، تو اس غار کی بھی عظمت کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے کتے کو بیان کیا، اور کتے کی شان اور عظمت کو بیان کیا، کیونکہ یہ کتا وہ تھا جس نے اصحاب کہف کا قرب پایا۔ تو اللہ کے ولیوں کا قرب پایا تو فرمایا اس کتے کی یہ شان ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا یہ انسانی شکل میں جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت مریم کا ذکر کیا، حضرت بی بی آسیہ کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہیں، ان کی کرامتوں کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر ہیں آصف بن برخیہ، وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کی شان کو قرآن نے بیان کیا۔ تو شروع سے لے کر آخر تک آپ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کی شان قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، نبیوں، رسولوں کے بعد جو مقام و مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں صالحین کا ہے۔ تو نبیوں رسولوں کے بعد مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کا، اور جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کا درجہ ہے، اور تابعین میں جو اخیار ہیں یعنی بڑے بڑے بزرگ ہیں تابعین میں، ان کا درجہ ہے، جیسے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے بعد سب سے بلند و بالا درجہ حضور غوث اعظم کا ہے، یعنی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور اہل بیت اطہار کے بعد ائمہ اہل بیت، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد، امام تقی، امام نقی، امام علی ہادی، امام حسن عسکری، اور جو تابعین میں اخیار تابعین ہیں جیسے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سارے اولیاء میں بلند و بالا درجہ حضور غوث اعظم کا ہے۔
یعنی تابعین میں جو اخیار ہیں ان کے بعد سے لے کر امام مہدی تک حضور غوث اعظم ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ دنیا کا ایک نظام ہے، اگر ایک بادشاہ ہے دنیا میں تو اس سے جو انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے تو ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے تحت وہ بارشیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے فرشتوں کو ڈیوٹی دی۔ حضرت میکائیل روزی کو تقسیم کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، حضرت اسرائیل روح قبض کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعتیں بنائی، نظام کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا کا نظام ہے، یہاں تک کہ بادل بھی فرشتے چلاتے ہیں، روح بھی فرشتے ڈالتے ہیں، روح بھی نکالتے بھی فرشتے ہیں، بیج ہم بوتے ہیں، بیج کو درخت بناتے ہیں تو اس میں بھی فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے فرشتوں کا نظام ہے، اسی طرح اولیاء کا نظام ہے، اس میں غوث بھی ہیں، قطب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اللہ نے مختلف ڈیوٹیاں عطا فرمائیں۔ اور ان میں جو غوث اعظم ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ سارے فیوز و برکات جو عطا ہوتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر حضور کی بارگاہ سے صحابہ اور اہل بیت سے ہوتے ہوئے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ فرمایا جسے جو ملتا ہے حضور غوث اعظم کے دربار سے ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی اتنی شان ہے کہ میں بغداد معلیٰ میں تھا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کو کینسر ہو گیا تھا اور گلے کا کینسر تھا، تو میرے والد صاحب کو خواب میں حضور غوث اعظم کی زیارت ہوئی یا کسی اور بزرگ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ بغداد شریف جائیں، حضور غوث اعظم کے دربار میں جائیں اور 3 دن تک حضور غوث اعظم کے دربار میں زور زور سے سانس کھینچیں۔ غوث اعظم کی مبارک جو دربار کی فضائیں ہیں اس میں سانس زور زور سے کھینچیں، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میرے والد جو ہے حضور غوث اعظم کے دربار میں گئے، 3 دن وہاں رہے، اور جب بھی سانس لیتے تو زور زور سے کھینچتے، اندر لیتے باہر نکالتے۔ کہتے ہیں گلے کا کینسر تھا، 3 دن کے بعد آ کر چیک کروایا تو کینسر ختم ہو چکا تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک خاتون رہتی تھیں جنہیں لوگ کہتے اماں فاطمہ، بڑی عمر تھی، کافی ضعیف العمر تھیں، تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ حضور غوث اعظم کے دربار میں رہیں، اور یہ پہلے مسلمان نہیں تھیں، انڈیا سے آئی تھیں، اور انڈیا کے سفارت خانے میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ ڈیوٹی کے 2 سال پورے ہو گئے، ان کو واپس بلا لیا گیا۔ انہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار یعنی بغداد شریف میں، دربار میں تو نہیں جاتی تھیں اس وقت، بغداد شریف میں ایک عجیب کیفیت محسوس ہوئی۔ جس طرح مدینہ منورہ کا ایک رنگ ہے، ایک خوشبو ہے، مکہ مکرمہ کا ایک رنگ ہے، خوشبو ہے، اسی طرح بغداد شریف کا بھی ایک الگ رنگ ہے، الگ خوشبو ہے۔ جیسے ہی بغداد شریف میں داخل ہوتے ہیں، کوئی آپ کو نہ بھی بتائے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ میں بغداد شریف میں آ گیا ہوں۔ عجیب سکون، چین نصیب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے درخواست کی تو ان کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ انہوں نے درخواست کی کہ میری مدت ملازمت کو بڑھایا جائے۔ تو بغداد شریف میں حضور غوث اعظم کے دربار میں ایک بزرگ تھے، وہ راستے میں ان کو ملے، تو یہ تھیں تو ہندو، لیکن ان
ہندوؤں میں سے تھی جو اسلام سے محبت کرتے ہیں اور مساجد اور مزارات کی تعظیم کرتے ہیں. ایسے بہت سے ہندو ہیں جو مسجدوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور مزارات کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور بزرگوں کا بھی ادب کرتے ہیں. تو یہ گئی ان کے پاس اور کہنے لگی کہ آپ دعا کریں کہ میری مدت ملازمت جو ہے بڑھ جائے اور میں بغداد میں رہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ حضور غوث اعظم کے دربار میں جائیں. تو انہوں نے کہا میں تو ہندو ہوں. تو کہا کہ آپ باہر سے جہاں سے آپ کو حضور غوث اعظم کا دربار نظر آئے صحن تک جائیں اور باہر سے حاضری دیں اور عرض کریں آپ کا کام ہو جائے گا. اور آپ اس طرح عرض کریں کہ یا غوث اعظم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا کام ہو جائے, آپ کا کام ہو جائے گا. تو وہ گئیں اور انہوں نے اس طرح عرض کی کہ یا غوث اعظم آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں میرا کام ہو جائے. تو اسی دن ان کا کام ہو گیا. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پر کوئی آئے تو خالی ہاتھ تو جاتا نہیں ہے. تو ان کا دل پھر گیا اور یہ اسلام لے آئیں اور جو بزرگ تھے ان سے بیعت بھی کر لی, ان سے فیض بھی حاصل کیا. آج ان کا مزار جو ہے ان بزرگوں کے قدموں میں ہی ہے. پھر 50 سال تقریباً غوث اعظم کی خدمت میں رہیں, پھر انڈیا واپس نہیں گئیں بلکہ کہیں بھی نہیں گئیں, غوث اعظم کی خدمت میں رہیں. تو آپ ان سے پوچھیں جو اماں فاطمہ سے ملے ہیں, غوث اعظم کی تو بڑی شان ہے. وہ اماں فاطمہ غوث اعظم کے دربار میں بیٹھ کر کس مقام پر تھی بندہ حیران ہو جاتا ہے. مثلا ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ ہم جاتے اماں فاطمہ کے پاس تو اماں فاطمہ کہتی ہیں کہ فلاں جگہ پر دھماکہ ہوا ہے, اتنے آدمی شہید ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں اماں نہ آپ کے پاس موبائل ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ واٹس ایپ آپ یوز کرتی ہیں, اندر کمرے میں بیٹھی ہیں, کوئی بھی آنا جانا نہیں ہے, آرام سے تنہائی میں بیٹھی ہیں, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمارے پاس تو موبائل ہے, ابھی تک تو میسج نہیں آیا. تو کہتے ہیں ابھی میسج آ جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد خبر چلتی فلاں جگہ پہ دھماکہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ اماں فاطمہ کے دربار میں یہ خبر پہلے پہنچ جاتی. تو ہم کہتے ہیں اماں فاطمہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ تو آپ کہتی ہیں کہ بس حضور غوث اعظم کے دربار میں بیٹھے ہیں, غوث اعظم کا کرم ہے. اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی ایسی تھی کہ اماں فاطمہ جب گفتگو کرتی تو انداز ایسا تھا کہ کبھی کیا بولتی کبھی کیا بولتی, کوئی گفتگو میں ربط نہیں ہوتا. حالانکہ ربط تھا لیکن لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے. اصل میں کیا ہوتا تھا, اماں فاطمہ کے دربار میں جو موجود ہوتا اس کے دماغ میں جو خیال آتا وہ اس کا جواب دے رہی ہوتی. تو جس کے دماغ میں خیال آیا ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ مجھے جواب ملا ہے. میں اماں فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا, میرے ساتھ ایک ٹریول ایجنٹ ہیں, وہ جو ٹریول ایجنسی کا کام کرتے ہیں وہ بھی ساتھ تھے. تو اماں فاطمہ کہتی ہیں کہ میں تو غریب ہوں, مجھ پر حج فرض نہیں ہے, لیکن لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پاسپورٹ دیں, آپ کو حج پہ بھیجیں گے, عمرے پہ بھیجیں گے. تو میں حضور غوث اعظم سے عرض کرتی ہوں تو حضور غوث اعظم مجھے منع کر رہے ہیں. غوث اعظم سے وہ باتیں کیا کرتے. تو کہتی ہیں حضور غوث اعظم نے مجھے منع کیا ہے, جب وہ اجازت دیں گے تو میں جاؤں گی. تو جو آدمی ٹریول ایجنسی کا کام کرتا ہے اس کا دماغ فوراً کہاں جاتا ہے؟ پاسپورٹ پہ جاتا ہے, اور فوراً اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھی پاسپورٹ ایکسپائر تو نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ اماں فاطمہ 50 سال سے یہاں ہیں, چھوٹے سے حجرے میں رہتی ہیں, سارے سامان آپ کو ایسا لگے جیسے سامان بکھرا ہوا ہے, لیکن بکھرا ہوا نہیں ہوتا تھا. اماں فاطمہ کے ذہن میں ترتیب ہوتی تھی کہ کون سا سامان کہاں رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ سامان بکھرا ہوا ہے, پتہ نہیں کب پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہوگا, اب کیا یہ باتیں کرتی ہیں. یہ اماں فاطمہ اللہ کی نیک بندی ہیں, ان کو اس طرح توجہ ہی نہیں ہے, اس طرح بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے. تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر اماں فاطمہ ہنسی اور پیچھے موڑ کے اپنا پاسپورٹ نکال کر میرے ہاتھ میں دیا اور کہا دیکھو ایکسپائر تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کھول کے دیکھا تو وہ تو اسی مہینے رینو ہوا تھا,
اور 10 سال کا پاسپورٹ تھا، یعنی 10 سال کے لیے رینیو ہوا تھا. تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کر وہ ایک عجیب انداز میں ہنسی، یعنی گویا کہ ہنس کے وہ کہہ رہی تھی تیرے دل میں خیال آیا نا لے. ایک دفعہ ایسا ہوا کسی نے $300 ان کو دیے اور کہا اماں فاطمہ یہ $300 جو ہے آپ غوث اعظم کے دربار میں جو خیرات ہوتی ہے اور جو لنگر ہوتا ہے اس لنگر میں آپ دے دیجئے گا. اماں فاطمہ نے کہا میں دمبا لے کر دے دوں گی. اب وہ پیسے جو ہے نا اس طرح رکھتی تھیں کہ اسے دیکھ کر آپ کو بھی دولت سے نفرت ہو جائے. انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کاغذ کا ٹکڑا ہے رکھ دیا. تو ایک صاحب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کوئی آ کر ان کو جو ہے لنگر کے پیسے دے رہا ہے کہ دمبے لینے تو بھی رکھ رہی ہیں ڈالر، کوئی آ کر دے رہا ہے کہ آپ کو کبوتر کے دانے دینے ہیں تو کبوتر کے دانے کے پیسے بھی رکھ رہی ہیں، اور بھی مختلف مدوں میں آ رہے ہیں. تو یہ حساب کیسے کرتی ہوں گی؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، یہ تو سامان بکھرا ہوا لگ رہا ہے. تو اماں فاطمہ نے کیا کیا، وہ جگہ ہٹائی، وہ تکیہ وغیرہ ہٹایا، اس میں سارے ڈالر نکالے، ڈھیر تھے ڈالر کے. پھر ایک رجسٹر نکالا، اس رجسٹر میں کہا کہ ہاں $300 کس کے نام لکھنے ہیں؟ اچھا اس کے نام لکھنے، لکھے اپنے ہاتھ سے اور رجسٹر کے سامنے رکھ دیا اور کہا دیکھو یہ جس کے نام لکھے ہیں نا یہ سارے پیسے میں نے الگ رکھے ہوئے ہیں، یہ مکس نہیں ہوتے کیونکہ یہ غوث پاک کے دربار کا معاملہ ہے، یہاں جو 2 نمبری کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. ایسی ان کی شان. تو یہ تو غوث اعظم کے دربار میں جنہوں نے وقت گزارا، جنہوں نے فیض حاصل کیا، یہ ان کی شان ہے. تو غوث اعظم کی کیا شان ہے. آپ اماں فاطمہ جو ہیں 80-85 سال کی عمر، اس میں جو ہے کبوتر کو دانہ دیتی ہیں غوث پاک کے دربار میں. ایک دن آپ نے عبد الرحمن جو مجاور ہیں ان سے کہا کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب دانہ آپ دیجئے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. شام کو وہ آئے اور کہنے لگے اماں صبح سے دانہ دیا ہے، کوئی کبوتر نیچے اترا نہیں ہے کھانے کے لیے. اچھا چلو کل میں بات کروں گی. پھر وہ آئیں، انہوں نے دانہ پھینکا تو سارے کبوتر نیچے آ گئے لینے کے لیے، کھانے کے لیے. تو اماں فاطمہ نے کہا دیکھو بات سنو، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب روز روز میں دانے نہیں ڈال سکتی، یہ عبد الرحمن ڈالے گا، اب تم کھا لینا، یہ غوث اعظم کا لنگر ہے. تو عبد الرحمن کا کہنا یہ ہے. پھر دوسرے دن میں نے دانے ڈالے تو کبوتر کھانے لگے. اب آپ بتائیے کہ جو 50 سال غوث اعظم کے دربار میں گزارے اس کی وہ شان ہو کہ کبوتر بھی اس کی بات سمجھ لیں، تو غوث اعظم کی کیا شان ہوگی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک شخص آپ کے گھر میں چوری کے ارادے سے گیا، اور جب اسے گھر میں کچھ بھی نہیں ملا اور غوث اعظم اس کمرے میں داخل ہونے لگے تو ایک چٹائی تھی، اس چٹائی میں اس نے اپنے آپ کو لپیٹ لیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، لیکن آپ نے چشم پوشی فرمائی. غوث اعظم نے چشم پوشی فرمائی، اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا، اور آپ اپنی مسند پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر آپ بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ قطب کا تعین کریں، فلاں شہر کے قطب کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کسی ولی کو قطب کا مقام دیں اور اسے وہاں بھیجیں. تو آپ نے فرمایا ابھی تو رات ہے، صبح یہ کام کریں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے، اور شہر اگر قطب سے خالی ہوگا، وہ تباہ ہو گیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. تو غوث اعظم نے فرمایا یہ چٹائی میں جو لیٹا ہوا ہے اس کو لے جاؤ، اس کو ولی بھی بنایا، قطب بھی بنایا، اس کو وہاں لے جاؤ. تو وہ چٹائی سے نکل آیا. اس نے کہا آپ مجھے معاف کر دیں، میں چور ہوں، چوری کے ارادے سے آیا تھا. آپ نے فرمایا تو جس ارادے سے آیا تھا ہمارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. تو آیا تھا چوری کرنے، تجھے مال نہیں ملا، ہم تجھے ولایت بھی دیتے ہیں اور قطبیت کے مقام پر فائز کرتے. اس نے توبہ کی، ولی بنے، قطب کے مقام پر فائز ہوئے.
بغداد معلیٰ میں ان کا مزار ہے. تو آپ کسی عراقی سے پوچھیں نا کہ ان کا مزار ہے تو وہ کہے گا چور کتب. چور بھی کہے گا اور کتب بھی کہے گا، سارق اور کتب. یعنی یہ چور تھا لیکن غوث اعظم نے قطب بنا دیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو غوث اعظم کے دروازے پر 2 شعر لکھے ہیں جو غوث اعظم کے ارشادات ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قف علی بابنا عند ضیق المناہج، جب سارے راستے بند ہو جائیں تو پریشان ہو جائے تو ہمارے دروازے پہ کھڑا ہو جا، صرف ہمارے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جا، ہمارے دروازے پہ آ کر صرف کھڑا ہو جا. مانگنے کی حاجت بھی نہیں ہے، صرف ہمارے دروازے پہ کھڑا ہوگا اللہ تجھے کامیاب کر دے گا. تفز بعلی القدر من ذی المعارج، اللہ کی طرف سے تو کامیابی پائے گا بڑی شان کے ساتھ. ایسا کیوں ہوگا؟ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ اسبغ نعمتا علینا، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ نے ہم پر نعمتوں کی بارشیں کر دی. وولانا قضاء الحوائج، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. لیکن اللہ نے ڈیوٹی لگائی حضرت میکائیل علیہ السلام کی کہ روزی تقسیم کریں، بارش برسائیں. تو ڈیوٹی کن کی ہے؟ دینے والا اللہ ہے، لیکن بارش برسانے کی ڈیوٹی کن کی ہے؟ حضرت میکائیل کی. روزی تقسیم کرنے کی ڈیوٹی کن کی ہے؟ حضرت میکائیل کی. تو آپ فرماتے ہیں سب کی حاجتیں پوری کرنے والا تو اللہ ہے. وَوَلَّانَا قَضَاءَ الْحَوَائِجِ، اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی ڈیوٹی ہماری لگائی ہے. اللہ تعالیٰ حضور غوث اعظم کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. حضور غوث اعظم نے جو ریاضت کی، مجاہدات کی، جو عبادتیں کیں، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.